کے ذریعے آپ سب کے علم میں ہے اور یہ سالانہ محفل اسی تاریخ کو ہوتی ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ اس عنوان سے متعلق ہی آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ عنوان یہ ہے: تائیدار عدالت امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین امام العادلین غیظ المنافقین متمم الاربعین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و اقدس اور ساتھ ہی آپ کی شہادت پاک۔ میں انشاءاللہ اپنے انداز میں سبق سناؤں گا۔ آپ کا سر والا ذوق تو حضرت شاہ صاحب نے پورا کر دیا ہے، اور باقی یہ جو سادہ سبق سنانے والی بات ہوتی ہے وہ آپ کا ذوق میں پورا کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے روایت فرمایا، فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب، فرمایا کہ تم اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ کہا کیسے؟ فرمایا میری ذات پر درود پڑھ کے بھی اور میرے عمر کا ذکر کر کے بھی۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے، جب حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے تب بھی، اور جب حضرت عمر کا ذکر کیا جائے تب بھی۔ تو یہ دیکھو کیسی خوبصورت محفل ہے جہاں پر دونوں چیزیں بیک وقت آپ کو ملیں گی۔ حضور کی ذات پہ درود بھی ملے گا، ذکر حضرت عمر بھی ملے گا۔ اب بس اوقات اگر غور کی جائے تو بس اوقات محفل میں درود ہوتا ہے، حضرت عمر کا ذکر نہیں ہوتا، اور کہیں کہیں عمر ہوتے ہیں، وہاں درود پڑھنے پر ویسے ہی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتنی خوبصورت عاشقوں کی محفل ہے جہاں درود بھی ہے، عمر بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے آپ نے حضرت عمر کا ذکر بھی کرنا ہے اور ساتھ میں حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حبیب پاک علیہ السلام سے فرمایا: یا ایھا النبی حسبک اللہ، فرمایا کہ اے غیبوں کی خبر دینے والے۔ لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں اے نبی، اور میں کہا لفظ نبی دا بھی کوئی ترجمہ ہی نا، لفظ یا کا ترجمہ ہے اے، تے نبی دا ترجمہ کوئی نہیں کرنا۔ فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں گے آپ حضرات۔ اے میرے پتر نو موبائل ہی چکڑ، او سونا جیب وچ پا موبائل، کوئی بندہ موبائل نال نہ کھیڈے، نہیں تو میں جمع کر لیا تو واپس ہی کوئی نہ دے ساں۔ بڑی مہنگی تقریر تانوں سناون دا میں عادی ہاں، لیکن تساں مہربانی کرو ضائع تو نہ کیتی کرو۔ لفظ یا کا معنی ہے اے، اور النبی اس کا معنی، لفظ نبی کا معنی چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، اور میں کہا لفظ نبی دا معنی کیا ہے؟ اے جی یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، نہ گال نہ مندہ، گال سمجھاواں گا اگر تہاڈا موڈ ہوے سمجھن دا تے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ نبی ہے نا میرے عزیز، اس کا بھی ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ لفظ نبی کا ترجمہ ہے۔ تو اب یوں ترجمہ کرو نا جیسے میرے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا۔ آپ نے جہاں پر بھی لفظ نبی آیا تو ترجمہ کیا یا ایھا النبی، اے غیبوں کی خبر دینے والے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں تک آیت کو سمجھتے ہیں اور رکشے کے پیچھے بھی لکھ لیتے ہیں، دکان کے اوپر بھی لکھ، ٹرک دے پیچھے لکھ کی ودے ہوندے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور میں کہ اگے تو پڑھ، دیکھو یار قرآن کا اپنے مطلب کی بات پڑھ کے جانا میرے عزیز، کیوں بھائی؟ کیا ہم قرآن مجید کا فیضان نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں تو سارا پڑھو نا۔ اے غیبوں پر خبردار نبی، تمہیں اللہ کافی ہے، اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے آپ کے غلام ہیں نا، ایمان والے، وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بھی کافی ہوں، لیکن میرے حبیب جو تیرے غلام ہیں نا وہ بھی تجھے کافی ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، تھوڑا سا اور دھیان کے ساتھ سمجھیے۔ اب بالکل بات ناراض نہ ہوں گے، مجھے نا سبق بھول جاتا ہے، بالکل تھوڑا سا دائیں بائیں آپ بے چینی ختم کریں، تقریر میری شروع ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ جو آپ کی اتباع میں آپ کے غلام ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ یعنی نبی کے لیے دو چیزیں ہیں،
اور امتی کتنا تکڑا ہو گیا کہ یہ کہتا ہے میرے لیے صرف اللہ کافی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو میں کہہ دیا اللہ ہی کافی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئیں گا. آخر نہیں مینوں محمد الرسول اللہ تے پڑھنا پڑنا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ بھی کہہ لیا کر کبھی کبھی مجھے اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی کافی ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. ایسے ہی لوگ شرک کے فتوے لے کے بھاگ نکلتے ہیں. نہیں ہو میرے بھائی قرآن مجید کی آیت پوری کا ترجمہ کرو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور جب حضور کے لیے دو چیزیں ہیں کہ اللہ بھی کافی ہے تمہارے غلام بھی کافی ہیں تو پھر ہمیں بھی تو سوچنا ہوگا نا. اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کی امت کے بزرگ لوگ ہیں ان کا کوئی مقام تو ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. یہ آیت طیبہ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. یہ تب نازل ہوئی تھی. اب واقعتاً اللہ تو کافی تھا ہی تھا کیونکہ 6 سال گزر چکے تھے. حضرت فاروق اعظم نے اسلام کے 6 سال کلمہ پڑھا تھا اور ان 6 سالوں میں صرف 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا. ابھی 40واں نہیں ہو رہا تھا تو گاڑ ہندی چاڑیے دیے فرنٹ سیٹوں والے سارے ہلا کے گزارا کر رہے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے بات ہوتی 40 میں کی ہے. آپ یہ جو 40 کا عدد ہے نا اس پہ آپ نے سنا ہوگا میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا 2 سال پہلے. لیکن میں یہ بات بتا دوں یہ 40 کا جو عدد ہے یہ عدد تمام ہے. یہ بڑی جان والا عدد ہے یاد رکھ لیں یہ 40 کا. اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دنوں کا پروسیجر ہی چلتا ہے. پہلے 40 دن قطرہ پھر خون کا لوتھڑا پھر گوشت کا لوتھڑا پھر ہڈیاں پھر چہرہ پھر جان اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو اس وقت وہ دنیا میں آ جاتا ہے. یہ 40 دن پر ہی سسٹم چلتا ہے. اور جو ہی دنیا میں آتا ہے تو پھر بھی دوسرے دن باہر نہیں لے آتے. کہتے ہیں نہیں اجے 1.25 مہینہ نہیں ناتا. نہیں توجہ فرمائی. جھٹکی بولی جھٹکی مثال دے رہا ہوں. یعنی ماں کے پیٹ میں بھی 40 ماہ ہو گیا باہر بھی ہو گیا مرن لگیا حرام ہو گیا. بلے او شیرا. آواز کمزوروں والی ہے میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے فرنٹ سیٹوں والے. تو یہ غلط بات ہے. اگر آپ کو کسی نے بتایا نہیں تو آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. اس کو علماء کی زبان میں کہتا ہے ففہم فتدبر. ذرا غور بھی کر اور اس میں تفکر بھی کر کہ یہ کیا ہے. عزیزان مکرم یہ ایصال ثواب ہے اور اس پر لوگ بھاگ نکلتے. 40 کا عدد تمام ہے. 39 بندوں نے کلمہ پڑھا 40واں نہیں ہو رہا. اب حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے نکل پڑے کہ آج یہ کام ہی تمام کرتا ہوں ختم کرتے ہیں سارا مسئلہ. ایسے ہی پتہ نہیں کیا شروع ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ آج سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا آج یہ سب ختم کر دوں گا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ ہم نے تو 40واں کرنا ہی تیرا ہے اور آپ ہی کا 40واں ہوا تھا. آپ نہیں 40 میں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. باروایات دیگر 45 کے لفظ بھی ہیں 11 عورتوں کا ذکر بھی ہے مجھے سب یاد ہے. لیکن یہ اصح ترین قول ہے جس کو صحیح علماء زیادہ علماء نے بیان فرمایا. آپ نے جب کلمہ پڑھا محبوب پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں آ کر تو پھر پتہ ہوا کیا تھا. کلمہ پڑھتے ہی اگلے لمحے جو آپ نے گفتگو شروع فرمائی غور سے سنیے گا. فرماتے یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. اس کا ذرا لطف لینا اگر آ جائے تو بول سکتے ہیں حضور ہم سچے نہیں ہیں. فرمایا بالکل سچے ہیں. تو فرمایا پھر ہم نماز چھپ کے کیوں پڑھتے آج کعبے میں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں بھائی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا میری ایک بات سن لیں ناراض نہ ہوا کریں. میں قوم کو جگا بھی رہا ہوں پورے پاکستان میں یقین فرمائیں. آپ نہ چپ کر کے نہ بیٹھا کریں معذرت کے ساتھ کیونکہ اب وقت وہ آ گیا ہے سنیوں کا جاگنا ضروری ہے. آپ بولا بھی کریں اور ہاتھ اٹھا کے بولا کریں. اگر لوگ جھوٹ پہ بول سکتے ہیں تو ہم سچ پہ نہیں بول سکتے ہیں. بالکل تکڑے ہو کے بولا کریں. آپ کوئی بندہ دائیں بائیں چپ نہ بیٹھے چھوٹا بڑا. بعض کہتے ہیں بزرگاں نو چھٹی. میں کیا بزرگاں دی کوئی چھٹی نہیں ہے. 70 سال ہو گئے انہوں نے نبی دے نام تے کھاندے ہاں تے نبی دے غلاماں دے نام تے کھاندے ہاں. اج بولن دی واری آ گئی تے چھٹیاں دے دیواں. کوئی چھٹیاں نہیں سارے حضرات بالکل آن ڈیوٹی. سمجھ آئیے ناراض کوئی نہ بس آپ کے چہروں کی یہ مسکراہٹ دیکھنی تھی. حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا ہم سچے ہیں جی ہاں. تو فرمایا چھپ کے کیوں نماز پڑھ دیں. تو فرمایا عمر بتا کیا کرنا ہے. آج ہم کعبے میں پڑھیں گے. تو فرمایا چل. گویا کہ قدرت کو انتظار تھا کہ عمر آئے اور زمانے کو پتا چلے آج کوئی جنا آیا ہے. تمہاری بولی میں کہہ رہا ہوں جنا آیا. تو میں نے کہا پھر پہلی نماز کعبے میں کس کی وجہ سے ہوئی. کہا عمر کی وجہ سے. تو میں نے کہا جس دن حضرت عمر کعبے میں گئے عید تمڑ اس دیاڑے بھی بن دی ہے نا. نہیں توجہ فرمائی. باقی ساریاں عیداں ہو جاندیاں نے میرا چاہنے بھی تک کر رہا ہے. بٹھے بولیندے پہ 5-4 بندے نا اہیں ہن نال کونی مرے اندر بھی بندہ تو صحیح سدیا ہے.
آپ میرا ساتھ تو دینا بھائی جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کسی کو گاڑ کو مندا یہ کڈا تسی کھلو جانا مولوی آئی نہ کر تو یہ تو چس آوے تو مڑ سبحان اللہ کی رہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اردو میں ہی تقریر سناؤں. آپ کی بولی مجھے آتی ہے اور بڑی ڈاڈھی آتی ہے. ٹھیک ہے آپ میرا ذوق پورا رکھیں گے تو آپ کو بیچ میں چسکتن سناتا رہوں گا. لیکن یہ آپ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلیے بھائی 40 بندے تھے جزاک اللہ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا. کتنے بندے؟ اونچی بولو. 20 بندوں کی صف ایک بن گئی 20 کی ایک بن گئی. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے تلوار لے کر. دوسرے کے آگے حضرت فاروق اعظم تھے. درمیان میں مصطفیٰ تھے. ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے کے گئے. آپ نے وہاں پر نماز پڑھی اور یہ تو پڑھ کے دیکھو یہ تو مولا علی شیر خدا کو پڑھ کے دیکھو باقی صحابہ کو پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ فاروق ہے حضرت فاروق اعظم کا نام عمر کے ساتھ جو فاروق لگتا ہے فرمایا یہ لقب اس دن آیا تھا. کیوں؟ اس لیے فارق الحق والباطل یہ فاروق اعظم وہ ہے جنہوں نے فرق کر دیا تھا کہ وہ باطل ہے اور یہ حق والے ہیں. سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو گرامی قدر حضرات یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئے تو پھر اس آیت کو آپ سمجھے نا. فرمایا تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے تو حبیب تیرے تو غلام ہی کافی ہیں. تو میں کہ دسو پھر کہ دے واسطے دی حضرت عمر واسطے. عمر پھر کافی ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ بتائیں نا پھر ایک عمر آپ آئے مساجد آباد ہو گئی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. اسی واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حدیث بھی روایت فرمائی یا آپ نے علماء سے سنی ہوگی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جس نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا. یہ حدیث شریف ہے اور یہ بخاری پاک میں بھی اس مضمون کی حدیث ہے دیگر صحابہ میں بھی ہے. تو میں نے کہا جو مسجد بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے تو جو اللہ کے گھر کو بسائے اس کا گھر کہاں ہوگا. پھر اس کا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ میرے محبوب کے روضے میں محبوب کے ساتھ ہو. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. میں یہاں لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی سنا دوں. ایک روایت اور بھی اور یہ بھی سیاہ میں ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات توجہ کیجئے. فرمایا جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے چڑی دا آل نہ ویکھے ہی نہیں اس کے برابر جو بندہ مسجد بنائے فرمایا اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے. اب آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں یہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر کون سی مسجد ہوتی ہے. وہ ایڈا سارا تو ہوندا ہے وہ دے وچ ادھا روڑا پورا نہیں آمدا. دیکھو نا بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا مطلب ہے. او شارعین حدیث نے بڑے کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں اگر اتنی ساری مسجد نہیں نہ ہوتی تو اتنا سارا مسجد سے تعاون تو ہو ہی سکتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ پلاٹ خریدے گا مسجد بنائے گا چھت ڈلوائے گا تو پھر اس کا گھر جنت میں بنے گا. نہیں. فرمایا اگر کوئی غریب ہے تو وہ کیا کرے. فرمایا اگر اس نے آدھی اینٹ کے برابر بلکہ اس سے بھی یاد آ جائے روڑا آدھے ہو ایک روڑا بھی مسیح تے چا دتا کہ اللہ او دا گھر بھی جنت وچ بنا چھڑے گا. تو پھر مساجد بنایا کرو. یہ دعوت اسلامی تو پورا ایک شعبہ ہے خدام المساجد. پورا ایک شعبہ ہے خدام المساجد کا. تو آپ مہربانی فرمائیں ان کو بہت اللہ نے توفیق دی ہے یہ دین کا کام بڑھ چڑھ کے کرے. باتیں کرنے والے کرتے رہیں گے آپ ان کو کرنے دیں. چونکہ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں ہم زبان سے جواب نہیں دیتے کام سے دیتے ہیں. گوڑ مٹھے صوفی صاحب ترکڑے ہو وہ ترکڑے. ہم زبان سے جواب نہیں دیتے. کس سے دیتے ہیں؟ کام سے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جواب بھی ساڑھے کو لہن اور ہینج دا دے یہ بھی صاحب ہی نہ آوے. یہ بھی گل نال ہے جدو فقیر رینچ ٹیٹ کردا ہے نا تو صاحب ہی بند ہو جاندے ہیں. لیکن نہیں ابھی نہیں. ابھی دیکھتے تو جاتے کہاں تک ہو. ایسا نہ کرو. دیکھو یہ ایک آپ رہنے دے میرے کو چادر ہے پوتر میں پوچھ لئی ساں اے ویکھی پسینہ آمن دے خدا دیا بندیا. اے پسینہ آمن ہی تے تقریر شروع ہونی ہے جے تو میں تانوں صرف ٹیسٹ کرا رہے ہاں. سبحان اللہ. رہنے دے ٹیشو والا کام بھی بڑا عجیب ہوندا ہے جناب. اسی پوچھتے رہنے تو بعد تبرک لے جاندے. کمال والی گل ہے یار ساڈیاں پسینے دا تبرک اللہ دی قسم چوک کے کہنے دے کچھ نہیں اگر ہے ہی تے رب دے قرآن نو چومیا کر. اے جویں تسی آ پیراں تے مولویاں نو چومدے چڑھدے ہو نا اتنا کدی قرآن نو چومیا کرو. تہاڈا ظاہر بھی سونا ہو جاوے تہاڈا باطن بھی سونا ہو جائے.
میں پیراں تے مولویاں دا مخالف نہیں، صحیح نیت دے نال تو ہاتھ بھی چوم سکنا ہے تے صحیح العقیدہ پیر تے مولوی دے پیر بھی چوم سکنا ہے، اے میں وضاحت کر دیاں، لیکن نیرا انہاں نہ چوم چٹ کدی قرآن نو بھی چوم ہوں اوکھیاں ہوں چپ ہو گئے سارے، جو صحیح بات ہے اس کی طرف آئے نا میرے بھائی، یہ تو سارے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل تو قرآن ہے۔ ٹینشن چاہ گئے پیر نال بیٹھا تے مڑ دبی بیٹھا ہے، وہ یہ پیر برداشت کردہ ہے، یہ پیر خود بڑا کھرا پیر ہے، اور اللہ انہوں نے اسی طرح عقیدے تے ثابت قدمی عطا فرمائے، اور انہوں دے خاندان دے اکثر احباب اسی طرح نے، اللہ انہوں دے بھی فخر دے نال سر ہور بلند فرمائے۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے، جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس بات کو سمجھیے آپ حضرات، گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کا تو مقام ہی جدا ہے، اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں بات بتا رہا تھا کہ مسجد بنایا کریں، اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے تحت جب مسجد ہو تو حصہ ملا دیا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے غلام بھی کافی ہیں، دو چیزیں ہیں یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ والوں کو بھی ماننا ہے۔ یہاں کے کئی لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، اے تو تے شیطان پڑی تو لتھا ہا، اللہ کو مانتا تھا، حضرات علماء بیٹھے ہیں 6 کروڑ سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، کتنے کروڑ سال؟ 6 کروڑ سال، بعض علماء نے زیادہ اور کم کی تعداد، بعضوں نے تو اے لفظ لکھیا سارا، فرمایا زمین یا آسمان کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہیں کیا اللہ کو، ہر جگہ عبادت کی ہے۔ اچھا تو پھر ہوا کیا تھا، شیطان کیوں بنیا؟ اکھے جی رب نو سجدہ نہیں کیتا، میں کہنا کوڑے ہی، تجھے یہ نہیں بتائیں گے، میں عرض کرتا ہوں اور قرآن کی دلیل سے نص سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی نا تو فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر لیا، شیطان نے نہیں کیا، تو جب پوچھا گیا تو کہتا بھی اس کو سجدہ نہیں کرنا، دلیل کیا دیتا؟ کہتا یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، تکبر میں آ گیا۔ حالانکہ جب رب کو سجدے کی باری آئی تو رب کو سجدہ کرنے کا انکار نہیں کیا، رب کو سجدہ تو وہ کرتا رہا، اصل بات تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کی، اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا، یاد رکھ لیں، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ مطلب کیا آسان کر دوں، اللہ نے فرمایا سجدہ مجھے کرو، تعظیم اس کی کرو، جملے کو سمجھو، سجدہ مجھے کرو، تعظیم آدم کی کرو۔ اس نے کہا میں نو کی جاننا، میں عبادت بھی تیری کرے، تعظیم دی میں نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا فَخْرَجْ فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ، نکل جا، پھر تو مردود ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مجھے مانتا ہے تو اسے بھی مان جس کو میں نے شان عطا فرمائی ہے۔ شیطان کی نشانی یہ ہے وہ رب کو مانے گا لیکن رب کے بندوں کو نہیں مانے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ والوں کو نہیں مانے گا۔ اے شیطان دی نشانی ہے، نہ سینگ تے نہ پوچھڑ تے نہ نمبر پلیٹ۔ فرنٹ سیٹوں والے بول سکتے ہیں جناب محبت کے ساتھ، یہ شیطان کی پہچان ہے۔ اللہ کو مانے گا اور رج کے مانے گا لیکن اللہ والوں کو کبھی داتا کا مخالف، کبھی خواجہ کا مخالف، کبھی غوث پاک کا مخالف، کبھی اس ولی کا، کبھی اس ولی کا، موڑ پہچان جاڑا کر۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے، اور میں بہت ساری باتیں اظہاروں میں کر جاتا ہوں نا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کو بھی مانو اور جن کو اللہ نے شانیں دی ہیں ان کو بھی، اب سمجھ آئیے آپ حضرات؟ تو یہ میں نے کہا چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ اصل یہ وضاحت کیا لوگ ڈنڈی مارتے ہیں جبکہ حقیقت حال یہ ہے۔ اب میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی کافی ہے، رسول کو کہا گیا تیرے لیے تیرے غلام بھی کافی ہیں، تیری امت کے لوگ جو ہیں جو تیرے ساتھ ہیں تمہاری اتباع کرتے وہ کافی ہیں۔ تو میں نے کہا جو اتباع مصطفیٰ کریں اگر انہیں کافی ہیں تو ہمیں کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ساتھ اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیں، اگر حل ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ڈبل سبحان اللہ۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، مسئلہ ہی بتانا ہے نا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں آیت نازل ہوئی، لیکن رکیے گا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، مجھے آج کافی نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے آیت کا حضرت فاروق اعظم کی شان میں آنا، یہ بڑا کمال ہے کہ ان کے شان میں قرآن میں آیت آ جائے، بڑے کمال ہے۔ حضرت عمر کی ایک یہ بھی شان ہے کہ جو آپ کہا کرتے تھے اکثر، جو آپ کی رائے
ہوتی تھی اللہ اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دیتا. آپ کی رائے کے مطابق. آپ کہیں گے مثال ابھی لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فتح مکہ والے دن خانہ کعبہ کے اندر سارے بت بار نکالے نا، آپ کو پتا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ حضور کے کندھوں پہ تشریف لائے تھے. فرمایا سارے بت نکال، سارے کے سارے بت نکالے، توڑے اور بار پھینک دیے. ایک پتھر تھا جس کو بیچ میں رکھا اور وہ ہے مقام ابراہیم. غور سے سنیے گا سارے حضرات. سارے پتھروں کو نکال دیا، سارے بتوں کو نکال دیا، لیکن ایک وہ بت تو نہیں لیکن پتھر ضرور ہے، اس کو اندر رکھا. تو وجہ تو میں نے کہا وجہ تو سمپل ہے اگر ہم سمجھے تو، کیونکہ وہ جو بت تھے ان کی نسبت کافروں کے ساتھ تھی اور یہ جو پتھر ہے اس کی نسبت ابراہیم کے قدموں کے ساتھ. تو جو چیز بزرگوں سے نسبت میں آ جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اچھا سارے کے سارے بت نکل گئے، سارے پتھر نکل گئے، ایک مقام ابراہیم ہے. حضرت فاروق اعظم پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہ وہ نشانی باقی ہے. اچھا فرمایا پھر یا رسول اللہ اگر ایسا ہو، اب آپ کی رائے دیکھیے اور خیال دیکھیے، ایسا ہو کہ جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں تو اس کے قریب نفل پڑھیں تو مزہ نہ آ جائے؟ تو کہا بالکل یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ابھی یہ بات کی ہے ادھر سے جبرائیل آ گئے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں کھڑے ہو کر رب کی نماز پڑھا کرو. جزاک اللہ. چاہت فاروق اعظم کی ہے. آواز کمزور نہیں کرنی آپ حضرات نے. چاہت فاروق اعظم کی ہے کہ ایسا ہو جائے، بس یہ رائے ہے. اللہ نے اس رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. کیا خیال ہے یہ حضور فاروق اعظم کی شان ہے یا نہیں ہے بتائیے مجھے. اور صرف یہاں ایک مثال اور بھی سن لیجئے. ابتدا میں جب رمضان شریف آتا تھا نا، ابتدا کی بات کر رہا ہوں، آپ پڑھ رہے تفاسیر پڑھ لیں، تو اس وقت جیسے دن کے اندر بندہ اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہتا تھا، افطار کے بعد بھی اسے اجازت نہیں ہوتی تھی کہ یہ بندہ اپنے حقوق ادا کر سکے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی حق زوجیت وہ رات میں بھی ادا نہیں کر سکتا تھا. کھانے پینے کی تو اجازت افطاری کے بعد تھی لیکن باقی معاملات وہ ادا نہیں کر سکتا تھا. حضرت فاروق اعظم آئے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ اگر رات کو اجازت مل جائے تو کیا بات ہے، چونکہ یہ تو بڑا اوکھا کام ہو جانا تھا، بعد آنے واسطے تو ڈھیر ہی اوکھا ہو جانا ہے. آپ نے یہ رائے پیش کی، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء. فرمایا رمضان کی جب راتیں آئیں تو تم اپنے یہ معاملات اپنی زوجہ کے ساتھ ادا کر سکتے ہو. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. رائے فاروق اعظم کی ہے، رب نے ویسا قرآن نازل فرما دیا. تیسری مثال سنیے. نبی پاک علیہ السلام جب آتے تھے تو آپ کے پاس مختلف قسم کے وفود آتے تھے. وہ جب ملاقات کرتے تھے اور بہت ساری باتیں ہوتی تھی، پتر یہ بھی گھت لاؤ بندی پی دیکھو لے لے بھی کو 4 روپے بن جا سن. آقا کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، آپ ان کا مسئلہ سنتے، جواب دیتے. اور کئی مرتبہ لوگوں کو پتا ہوتا مسجد میں نہیں ہے، گھر ہے، تو آپ گھر چلے جاتے. پردے کا حکم نہیں تھا. حضور اکرم علیہ السلام کی جو بیویاں تھی وہ آ کے سارا بات کرتی تھی اور بتا دیتی تھی حضور ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو اپنی نگاہ کی صحیح حفاظت نہیں کر پاتے. وہ کئی بار بار دیکھنا، کئی ہوتے ایک مرتبہ دیکھا تو چپ کر کے بیٹھ گئے ادب والے، اور کئی نئے بندے جن کو نہیں پتا ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم کو نا یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ بار بار نگاہ اٹھا کے نبی کی بیویوں کو دیکھے. کیا غیرت تھی فاروق اعظم کی، نہیں پسند آئی. نبی پاک کے پاس آ گئے، حضور آپ نے تو اجازت دی ہوئی ہے، وفد بھی اب زیادہ آنے شروع ہو گئے، پر حضور یہ اگر پردے کا حکم آ جائے نا تو یہ میری رائے ہے کہ اپنی بیویوں کو نا پردہ کرواؤ. کئی بندے نا اپنے، حالانکہ حضور کو بھی پتا تھا. یہ رائے پیش کی اور ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور قرآن کی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جب بھی نبی کی بیویوں سے سوال کرنا ہے تو پردے میں کرنا ہے. کمال ہو گئی ہے. حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا. کیا کمال ہے حضرت فاروق اعظم یار. اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، اگر آپ جاگیں تو میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں آپ کو. توجہ. ایک ہے شان میں قرآن کی آیت آ گئی، بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے جو سوچتے ہیں، جو رائے رکھتے ہیں اس کے مطابق آ جائے، یہ بھی بڑا کمال ہے. اور اس سے بھی ایک بڑا کمال ہے اور وہ یہ ہے بسا اوقات ایسا ہوتا تھا
حضرت فاروق اعظم جو الفاظ ادا کرتے تھے اللہ اسی کو قرآن بنا دیتا تھا. نہیں مزہ آیا؟ چوپ بانا لے ہو، نہیں مزہ آیا؟ بولو. یہ کسی کی من پسند کی شخصیت ہوتی نا، واہ 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 واہ، پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا. لیکن آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جگانا پڑتا ہے یار. آپ کو جگانا نہ پڑے. میں نے جو بات کیا دوبارہ سنیے. حضرت عمر جو الفاظ کہتے تھے اللہ اسے ہی قرآن بنا دیتا. کیا تمہیں کوئی نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آؤ میں ایک مقام آپ کو بتاتا ہوں کیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ تشریف فرما ہیں. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو نا ایک خاص مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور حضرت فاروق اعظم نے جب اس پہ غور کیا تو پتہ ان کی زبان سے کیا جاری ہوا کہ واہ میرے ربا سونا، کیا تیری شان ہے کہ تو نے ایک مٹی سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اس میں سے نبی بھیجے، ولی بھیجے، صحابی بھیجے. کیا شان عطا فرمائی ہے. فرشتوں نے جب کہا تھا کہ ہم تسبیح کرنے والے تو نے کہا تھا وہ تسبیح اپنی جگہ تھے پر انسان بھی تو کچھ ہے نا، ہم نے تو خلیفہ بنانا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے جب غور فرمایا نا تو آپ کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا کتنی برکت والی اللہ کی ذات ہے جو سب پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. لو جی یہ آپ کی زبان سے جملے نکلے. اللہ رب العزت نے انہی کلمات کو قرآن بنا دیا. 18واں سپارہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، 17واں پڑھ کے دیکھ لیں، کئی مقامات پر ایسا مضمون آپ کو ملے گا. اور یہ آیت باقاعدہ قرآن میں ہے. فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. جیسے حضرت فاروق اعظم نے کلمات کہے اللہ نے ویسا قرآن بنا دیا. میری جان یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نبی نے فرمایا تھا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کو کتنی سمجھ آئی اور کتنا اونچا بولتا ہے. فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ہے اس کا اظہار. ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شانیں تو ہیں فاروق اعظم. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اور اگر آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا آگے چلوں اس بات کو لے کر. میرے عزیز حضرت عمر فاروق اعظم کوئی عام بات نہیں ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مکہ شہر میں جو پڑھنا لکھنا لوگ جانتے تھے ان کی تعداد بعض علماء نے 17 لکھی، بعض نے 20 لکھی ہے. ان میں ایک حضرت فاروق اعظم بھی تھے. اور ابتدا کے اندر یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کشتی یعنی پہلوانی کے بھی بڑے شوقین تھے اور آپ کرتے بھی تھے. اچھا اس کے علاوہ گھڑ سواری کے آپ بڑے ماہر تھے، سپہ سلاری کے آپ بڑے ماہر تھے. یہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے نمایاں اوصاف ہیں. اور جب حضور کے دامن کرم میں آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ان الحق ينطق على لسان عمر. فرمایا حق اس میرے عمر کی زبان پہ چلتا ہے. کئی بندے چوپ بیٹھے ہیں، میں تمہاری توجہ چاہنے کے لیے بات کر رہا ہوں. حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ جو لفظ حق ہے نا، میں نے یہ حق کا معنی حق ہی کیا ہے. لیکن اگر آپ علماء کو پوچھیں، احادیث پڑھیں اور قرآن پڑھیں تو حق کا ایک معنی اللہ بھی ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اگر یہ ترجمہ ان الحق ينطق على لسان عمر تو پھر اس کا مطلب ہے عمر وہ ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے. اچھا کئی بندے تو چپ ہو گئے تھے، کئی ہاتھ چکے تھے، کئی چپ کر کے بیٹھے رہے. اے حضرت عمر دی شان ہے جدی زبان تے رب بولتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں یار؟ حضرت عمر کی شان سمجھے نا. اب باقی سب جگہ پہ حق کا ترجمہ ہوتا ہے، اتنے بھی کر رہا ہے. کیوں حضرت جی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. جب حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر کی بات ہے تو پھر لوگ ڈھیلے کیوں پڑتے ہیں؟ ڈھیلے نہ پائے ہونی تو چس آئے گی نا. اور صرف یہاں تک بات نہیں. اب میں اگلی بات کہہ رہا ہوں. آپ میں سے جو اہل علم ہے وہ تو جانتے ہوں گے، عوام الناس شاید پہلی مرتبہ سنیں. ابن ماجہ میں روایت ہے، امام حاکم نے اس بات کو لکھا. اور غور سے سنیے گا، اس پہ آپ جاگیں گے تو اگلی بات سناؤں گا. اور سیالوی ٹوپی والے جگہ تاکہ اگے جاگو میرا سونا. مدینے جاویں اکھی رتیاں ہوئیاں پئیاں نہیں. اب یہ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. میں تو جاگ کے تقریر کرنے اور سننے کا عادی ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ حدیث سن کے آپ کو لطف آنا چاہیے. گوڈے چھڈو سونے. قیامت والے دن حضرت عمر کی شان کیا ہوگی؟
یہ بڑی سننے والی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من یصافح الحق وہو عمر. فرمایا قیامت والے دن میرا اللہ جس کے ساتھ اپنی شیان شان مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہوگا. آپ کہاں بیٹھے ہیں بابا؟ جزاک اللہ دوبارہ سبحان اللہ کہنے تھے کوئی پرچہ نہیں ہے. کیوں جی شاہ جی؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم چپ شاہ بن کے تو نہ بیٹھا کرو. ہم چپ شاہوں کے ماننے والے نہیں، ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. ہم تو ان شاہوں کے ماننے والے ہیں. تے جے انہاں دے منن والے ہو تو میرا چند توجہ میں ادھر رکھو نا. اے کئیاں پہلی مرتبہ سنے گا. فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا اور سب سے پہلے فرمائے گا. تو یہ پہلو نہیں سنیا تو یہ مطلب ہے حضرت عمر دی شان تو نہیں سنی. میرا چند حضرت عمر دی شان سنیا کر. اور ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی. فرمایا اول من یسلم علیہ وہو عمر. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میرا رب جس پہ سلام بھیجے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا. اور اگلا جملہ پتہ چل جائے پنڈی بھٹیاں کے عاشق جاگ رہے ہیں. فرمایا اول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وہو عمر. اور جس کا ہاتھ پکڑ کے میرا اللہ اپنی شیان شان جنت میں لے کے جائے گا وہ بھی میرا عمر ہے. سارے بولو سارے بولو سارے بولو حضرت عمر کی شان. کمال کرتے ہیں یار آپ حضرت عمر کی شان نہیں سنتے. اس کا مطلب ہے پنڈی بھٹیاں کے عاشقوں کو سنائی جائے مٹی یہ نم تو ہے. اپنی شیان شان اللہ رب العزت مصافحہ فرمائے گا، سلام بھیجے گا، جنت میں لے کے جائے گا. ہیں یقین کئی ایسے اوئے ہوئے ہوئے صبح کئی ایسے اشارے کر رہے ہیں. کمال ہے یار. یہ بھی حدیث توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ لطف آیا سن کے؟ لیکن یہاں کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے نا آپ کے لیے. مرزے پلمبر نو سن گئے کوئی ایسے کیڑے مکوڑے نکل ہی آتے ہیں نا کئی ہیں. او دیکھو جی اللہ کے بارے میں تو علم الکلام کی کتابوں میں یہ موجود ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ چہرے اور جسم سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے سلام لے گا؟ میں نے کہا یار بڑا بج کے جمپ مارے مرے اعتراض کرن لگے ہیں. تو مجھے ایک بات بتا، قیامت والے دن کیا یہ تمام علماء ائمہ تفسیر فقہا محدثین نے نہیں لکھا قیامت والے دن سب کو رب کا دیدار ہوگا جتنے مسلمان ہوں گے؟ کہا بالکل ہوگا. تو میں نے کہا جس کا چہرہ نہیں پھر دیکھنا کیا ہے؟ کہنا اے تو مینوں نہیں پتا. تو میں کیا مر رہے جے پتا ہوندا تے سننی نہ ہوے. سمجھ آئی ہے؟ آخر یار او تجلے ویکھاں گے تو پھر پتا چلے گا. میں کیا ذکر تے ہے نا آخر آہو. میں کیا حضرت عمر تجلے مصافحہ ہوگا ویکھاں گے ذکر تا مان لے. تو میں نے تو اس لیے لفظ استعمال کیا اپنی شیان شان. وہ کیا کیفیت و کمیت ہوگی وہ خدا جانے، وہ خدا جانے کیسی ہوگی. اور ویسے بھی میرا چان ہے وہ یہ مسئلہ قیامت دا ہی یہ دنیا دے ویچ ہے. جڑا بندہ اللہ نو ویکھ نہیں سکدا اوتھے تے ویکھنا ہے، تے جو تے ویکھ سکدا ہے تے اوتھے رب سلام نہیں لے سکدا. ہاں کیسے ہوگا اے وہ جانے. اللہ اللہ تے خیر بس. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ ہے حضرت فاروق اعظم کی شان بھائی، جن کو سلام، جن سے مصافحہ کیا جائے گا، جن کو سلام کیا جائے گا اور جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. او لوگو تمہیں کیا پتا عمر ہے کیا؟ بتا دوں عمر کیا ہے؟ سنو پھر. حضرت عمر کا نام ہے عمر. آپ کو پتا ہے یہ لفظ عمر کا معنی کیا ہے؟
آپ زندگی کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کوئی ٹھیک پہنچے ہیں آپ. عمر کا معنی ایک زندگی ہوتا ہے، لیکن اس کو میں کھولتا ہوں. عمر کا معنی صرف زندگی نہیں. آپ شاہ صاحب سے، شاہ جی تھوڑی زندگی کنی، عمر کنی ہے؟ عمر لفظ کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا. یہ لفظ عمر کا معنی ہے. تو اس کا مطلب ہے، مجھ سے پوچھے سمر صاحب تیری عمر کنی ہے؟ تیرا مطلب ہے بھی میرا جڑا جسم ہے کنے سالاں تو آباد ہے. آباد رہن والی شے نوں عمر آکھیا جاندا ہے بھی تیری عمر کنی ہے. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ پھر جے دے کولو عمر نہیں ہو دا اسلام آباد ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بڑی سمجھنے والی ہے، حضرت عمر آئے تو اسلام کو ایسا آباد کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں شیطان جب میرے عمر کو دیکھتا ہے تو سایہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتا. فرمایا ما فی السماء ملک الا وہو یوقر عمر ولا فی الارض شیطان الا وہو یفر من ذل عمر. او شیراں تے بولن والی قوم، حضور دیاں حدیثاں تے بولو. فرمایا آسمانوں کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی عزت نہیں کرتا، سبھی عزت کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ دیتا ہوں اگر پسند آئے، میں کہ جڑا عمر دی عزت کردا ہے مڑ نصیب تو تیرے فرشتیاں ورگے نے نا. حضرت عمر دی عزت کر، ٹھیک ہے. اور دوسری بات آقا کریم نے کیا فرمایا، زمین کے اندر کوئی شیطان، وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں، دا مطلب انسانات بھی شیطان ہوں ہی نہیں. او میری گال نو پانی لاؤ، خدا دا نا انہیں ترکڑے ہو. وہ سمجھ آئی ہے؟ یہ شیطان وہ جنوں میں ہو یا انسان، جہاں بھی ہو، فرمایا میرے عمر کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. صرف یہاں تک نہیں ہو میرے عزیز، اگر آپ جاگیں تو ایک اور حدیث سناؤں. لگ جاندہ پتہ مڑ پنڈی بھٹیاں والے کتنے بیٹھے ہو. میرے آقا نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی شیطان ہیں انسانوں میں یا جنوں میں، میرے عمر تو بھج دین بھج دین. بھاگ جا. او کیوں بھجنا ہے عمر تو؟ تو حضرت عمر تو وہ ہیں جن سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور اگلا جملہ سننا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اس جملے دا نا وہ پنجابی جاتے ہیں مول پویا ہے. پہلو میں تو اچھے ڈھڈو راضی بیٹھا چنگی چاس نال سنے نے 5-7 بندے چپ ہو جاندے ہیں، اتاری اور بھی آئی زور لا لیندے ہیں. یہ بس اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میری سپیڈ 120 دی ہے، میں ججے 60-17 تے بیٹھا، اس لیے کہ آپ کو جملہ سمجھ آ جائیں اور آپ کو سمجھ آتی رہے. حضرت عمر نے یقین فرمائے نہ اہل بیت کا کوئی نقصان کیا، نہ صحابہ کا، نہ دین کا. یہ میری بات لکھ لیں. کیوں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا. ترجمہ سننا اگر سمجھ آئے، فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، اس کے صدقے میں میرے اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر وہ ہیں جس کے صدقے میں اسلام کو عزت ملی ہے. اسی بات سے حضرت فاروق اعظم کا ایک لقب ہے عزت الاسلام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ پیر ہے نا، پیر، ہم ان کو مانتے اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے جناب. پھر بعد میں عالم ہیں، پھر بعد میں حضور کی نسل پاک ہیں، اتنے مناقب ہیں، تو پھر ہم مانتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہاں پر آ جائے، پیسہ بھی ہو، بلند مقام بھی رکھتا ہو، عہدہ بھی ہو، کلمہ نہ پڑھے، عزت پا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کلمہ جو ہے نا، ایمان، یہ عزت دیتا ہے. اور پھر بندہ جتنا اسلام میں آ جائے اتنی زیادہ عزت. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، بڑی عزت ہے. بھاویں دی داڑھی نکی ہوئے تاں بھی عزت ہے، لیکن داڑھی اگر پوری رکھے، پگڑی بننے، عزت ود گئی. تو جنال عالم بن گئی، عزت ود گئی. تو جنال پیر بن گیا، عزت ود گئی. نال محدث بن گیا، عزت ود گئی. بالکل. میں کہ جیڑا بندہ جتنا اسلام دے نیڑے آمدا جاوے عزت ہوندی جاندی ہے. عمر او ہے جے دے صدقے اسلام نو عزت ملی ہے.
सारा जहान इस्लाम ले आए तो इज्जत लेके आता है। उमर वो है जिसके सदके में इस्लाम को इज्जत मिली है। आपको क्या पता हजरत उमर की शान क्या है यार? समझ आई है? अल्लाह अकबर। और सुनना, अब की जो मैं बात बता रहा हूं इस पे आप बोले और मजे से बोले और चस लेके बोले अगा तकरीर हो सी पई। आपको कि ऐसी बात सुनाने लगे हो? जी हाँ, ऐसी बात सुनाने लगा। सुनिए, यहां पर ना बस औकात मकरू आवाजें आती हैं। हजरत फारूक आजम ने फलां बाग खा लिया, फलां का नुकसान कर दिया, खिलाफत को छीन लिया फलां। और सुन लो मुसलमानों, सुन लो मेरी बात, लोगों ने गलत ब्रीफ किया है और उनसे भी मैं कहता हूं अल्लाह दा नाम मनो, इस गल मेरी ने सुनो। मैं क्या, अगर हजरत फारूक आजम ने दीन दा, इस्लाम दा, खिलाफत दा या किसी खानदानी आले रसूल दा नुकसान करना हुंदा, अल्लाह दी कसम है मेरा रसूल कदी उमर नू मांग के ना लविया। त्रै चार बंदे पिलर दे नाल बैठे ढिले पे बैठे, बोलो इस मेरे जुमले का लुत्फ सारी हयाती लेना है। अगर हजरत उमर ने किसी का नुकसान करना होता तो नबी मांग के ना लेते। नबी ने मंगिया ही इस वास्ते, ओए दे सदके तो इस्लाम दी इज्जत है। हुण को चास आई ने कि कोई नहीं आई? आपनो दिल बाग बाग हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर वासल जज़ा। शाह साहब कह रहे ना दिल बाग बाग हो गया, शाला बागे मदीना होवे सारियां दा दिल। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। मेरा ख्याल एक जुमला पूरी तकरीर में आपको समझ आ जाए ना तो आपको सारी जिंदगी हजरत फारूक आजम के मौजू पर कोई पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन आपको पता है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु कितनी अजीम हस्ती हैं। जब आप 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान बनते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, और आप जा रहे हैं हज करने या वापस आ रहे हैं, दोनों तरह के अल्फाज, एक मैदान से गुजरे तो आपको कुछ पुरानी यादें आ गई। हजरत उमर पाक से पूछा क्या याद कर रहे हैं? फरमाया एक वक्त था मैं यहां छोटा होता ऊंट चराता था, 5 ऊंट होंदे हैं तो मेरे काबू ना आना होंदे, या मैं ऊंट चराया करता और मेरा बाप बस औकात मुझे झिड़क देता था। बाप है, उसका हक है कि तेरे कोठ नहीं काबू होंदे, फलाना ढिमकाना गल्लां सुनांदा सी। वे प्यो कह सकता है, तवज्जो है। फरमाया एक वो वक्त था जब 5 ऊंट मुझसे काबू नहीं होते थे। फरमाया आज इतनी बड़ी सल्तनत है और अल्लाह के फजल से जो होता है मेरे कहने से होता है। ये है शान हजरत फारूक आजम की रज़ी अल्लाह अन्हु। और सुनना, सिर्फ ये इंसान तो इंसान थे, जानवर तो जानवर थे। आपकी हुकूमत पहाड़ों पर भी थी। जिन्हों समझ आवे बोले दूए बंदे दी छुट्टी है। मैनू वैसे ही नहीं पता तुहाडा गुस्तान किथे, मैं जिंदा बंदियां ना तकरीर बैठा करना। आपकी हुकूमत जमीन पर भी थी, पहाड़ पर भी थी, दरिया पर भी थी। उस अमर साहब एडी बड़ी गल कर छड़ी किवें? पढ़ो, उलमा ने सही सनद के साथ लिखा है। फरमा दे मदीना की एक गार थी, वहां से आग निकली और मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत तमीम दारी, गालिबन अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो यही नाम था, हजरत उमर के पास है, यही नाम है जी। हजरत उमर के पास आए और आके कहने लगे हजूर गार दे विचों आग निकली, आपका दौरे खिलाफत था, आग निकली है तो उंदी मदीने वाल पई है। ते आपने चाह सोटा लिया, फरमा मेरे होंदे मदीने वाला कब है? जींदा बंदा बोल सकता है, जींदा बंदा। हाँ जी, सोटा चाया थे आप गए आग नू ना, और जिवें बंदा बकरियां नू नहीं सोटा उलार के आता भरा भरा पाई करदा ते बकरियां को भज बगदियां। आपने सोटा चाह के जो आग नू बजाया, जिवें आउंदी पई सी उंजे पिछा सिद्धी गार दे विच। अब बोलो तो सही, चाह मेरी सुत्ती पई कौम। आपने क्या समझा हजरत फारूक आजम क्या है? और सिर्फ यहां तक नहीं है, मदीना शरीफ के अंदर आप जलवागर हैं। तवज्जो, इस गल की भी चास लैनी ने। ओ मोबाइल वाले, ओ टोपी वाले, मैं इधर वेखो, हलन ना देसा मेरा पोत्र। असल ना उन्होंने आउंदी है चस, ते नाल वाले नू आदने दौड़ हो चस आ गई है।
پدروئی نے تھوڑا جا ٹائم راندا ہے اور لے لو چس، حضرت عمر کا ذکر ہی چس والا ہے، چاروں یاروں کا پائنتن پاک کا جس کا بھی ذکر کرو چس والا ہے۔ آپ نے چکیا سوٹا تو چکیا آگے تو لے گیا سیدھا غار دے وچ، فرما ہون نہ نکلی میرے ہوندے ہاں، ایسی گئی۔ کیا بات ہے فاروق اعظم کی یار۔ مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، آپ کو بتایا گیا زلزلہ آ گیا، آپ نے اچھا یہ ہوں ہلدی ہے، اگلے گال تے میں توانو نہیں آکھنا، توانو چاہ ساوے تے بولے آپ نے سوٹا چاہ کے جو ماریا نا زمین تے تو اینج تک کڑکا کے ماریا، اور فرمایا کیوں حل نہیں ہے، تیرے اتے میں عدل نہیں کرتا۔ سنی ماں کا بچہ ہاتھ اٹھا کے بولے جزاک اللہ۔ آ گئی ہے چس، یہ ہے حضرت فاروق اعظم۔ اور اگلا جملہ بھی سننا، میں مٹھا بولوں گا جو چس آوے، فرمایا کہ جس ویلے دا حضرت عمر نے سوٹا مارے ہے، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، سارے جانتے زلزلہ آوے پر مدینے نہیں آ سکتا۔ سمجھی بیٹھو حضرت عمر میرا چان، پہاڑ تے آپ دی حکومت، آگ تے آپ دی حکومت، زمین تے آپ دی حکومت۔ دریا دے بارے آ گیا جی، ہر سال ایک دلہن بنا کے عورت سٹنی پوندی وچ جوان لڑکی تاں دریا چلدا ہے، گندی رسم چلدی آ رہی ہے، بس اوقات گندیاں رسماں بھی چل پاؤندیاں۔ اجی میں تواڈے علاقے نواں ٹریکٹر لے کے سامنے پولا لٹکا کر دین، کئی جی جو نواں ٹرک لے کے سامنے پولا لٹکا کر دین، چنگی ماج لے کے ادھا لیتر تے گال کھاد دین دین، بیٹھو صوفی ڈھلا پایا گیا بڑھیا۔ اب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اصل میں نا ہندوستان چھوڑا پر ہندوؤں کی رسمیں، ہم نے ہندوؤں کی رسموں پر نہیں عمل کرنا، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اور یہی میرے شیخ طریقت سیدی وسندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری مدنی چینل اللہ سونا مرشد تو یہ جو غلط حرکات و عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، لیکن بس اوقات لوگوں کو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی طرف خط لکھا ہے وہاں کے جو حاکم تھے، انہوں نے، حضور یہ اس طرح دریا اس کی رسم ہے، اسلام تو گندی رسموں کو مٹاتا ہے۔ آپ نے اچھا، آپ نے فرمایا اے کاغذ لے آؤ تے ذرا لکھن والی شے بھی لے آؤ، پنسل سی دو، اس ویلے کوڑیاں نال کئی شیاں لکھ دے سن۔ آپ نے اودے اوتے ایک لکھیا، فرمایا عمر بن خطاب مسلماناں دے خلیفہ دی طرفوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور اللہ دا بندہ، یہ دی طرفوں تیرے الخط ہے، جے اپنی مرضی نال چلنا تے چل تے بھاویں مڈھو نہ چل، تے جے تینوں رب چلائندا تے بندے دے پتراں طرح چل، ایندا تو یہ حرکتاں نہ کریں۔ اتنا خط لکھیا، فرمایا جاؤ دریا ہی چھڑ دیو۔ کسے بندے نے اعتراض نہیں کیتا، دریا تے پڑھیا لکھیا نہیں، یہ تا کسے کالج وچ نہیں گیا، اے کیویں خط سمجھے گا؟ اے جڑے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، اے جڑے اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں نو نہ منن والے کن کھڑے کرو۔ حضرت فاروق اعظم دا خط دریا ہی چھڈیا گیا ہے، او دیہڑا آوے قیامت تک دریا بندے دا پوتر بن کے چلدا پیا۔ توجہ ہے، گوڑے چھڑ مدینے ونجے، گوڑے چھڑ گوڑے سدھے ہو کے باہو شاءاللہ مدینے جا۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے بننے ہوئے پیسے صرف بھائی لائی بیٹھے ہیں، تو سارے بننے لائی بیٹھے ہو، مر رہا ہوں کیا چکر ہے یار، جب کوئی اور ہو تو پھر تو سبھی ہے حضور حضور، اب ایک ہی بندہ ہمت کر رہا ہے، ناراض تو نہیں ہوئے، بنا کے کوئی نہیں آئے جی یہ حال ہے تو مڑ پٹرول آج راتی ود سی مڑ، ہاں تو سام فقیران ناراض تو نہیں ہوئے؟ اور یہ تو بغیر بھی تقریر ہو سکتی ہے، پر ہون نہیں منگیائی بہویں مر رہو۔ دیکھا خوش ہو جاتے ہیں کہ مولوی جب یہ کہتا ہے نا، اللہ کریم دیکھو یار، آپ اسی بات کی طرف لے جا کے تقریر نو گول نہ کریا ہے، تے باقی جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، آپ ذرا غور فرما لیں۔ میں دیکھ اچھا نہیں لئی بیٹھے ہی نے دیکھیں ہولو ہولو ایک تو قوم نو چلاونا پمدا ہے۔ ہاں شاءاللہ مدینے مانج کے کھڑی ہو، اوے آمین تے آکھو جا،
اس تو وڈی دعا ہی کوئی نہیں کہا میرے کان چا کرو یار. یہ دیکھو بھائی ناراض نہ ہونا آپ اسی بات پر ساری تقریر ہوں میری گول نہ کرے ہے. بے شک مڈوے بھی لینا ہی نہیں تو لے لو لیکن گل میری نو مول پاؤ. سمجھ آئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی. میرے عزیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شان کوئی نہیں؟ اللہ کے بندے ہو دریاواں تے حکم پیا چلتا ہے یار. کمال والی بات ہے. اور اب جو میں بات کہنے لگا ہوں نا یہ ساری بات میں نے بیچ میں سے سنائی تھی اس لیے کہ آپ کو پہلے تیار کروں تاکہ حضرت عمر کی اگلی شان آپ سن سکے. دائیں بائیں جتنے حضرات تشریف فرما ہو وہ تاجر ہو وہ زمیندار ہو وہ سٹوڈنٹ ہو یا علماء ہو یا نعت خان ہو ہر بندہ توجہ فرمائے. ادھر دیکھیں میری طرف. ادھر سے آواز آ رہی ہے باتوں کی. او میرا چانو پینٹی آڑیا اے دی ہینڈ بریک چکو بہ جا تلے. اب مدینے جا میں اچھی بولو سبحان اللہ پیار دینا اگلی گل. یہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پترو سائڈ تے جانے کھلونا ہے کھلوے وچ نہ کوئی کھلوو. سارے عاشقان مصطفیٰ دی میں زیارت کرنی ہے تاکہ انہاں دے چہرے ویکھ کے میں تقریر کرا. تے جڑی میں ہن گل سنیندا پیا ہی نے اے میری گل غور دے نال سنیا پوری تقریر یہ سمجھو کہ او دے نچوڑ جملہ جڑا دیندا پیا ہی نے. کوئی سمر صاحب کوئی وڈی گل سناؤں میں کہ سنیں نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا آپ کے راستے پر نہیں چل سکتا. آگے آ جائے راستہ چھوڑ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی واسطے حضرت عمر سے پیار کرتا ہی انسان ہے. اچھا کہیں آجے ہاتھ نہیں چاہے میں اس تو بھی اگلی گال دساں. حضرت عمر سے پیار کرنا فقط حلالی کا کام ہے. توجہ توجہ کا دلیل دے. ماں کے اگر علماء نہ لکھے ہوئے خدا دی قسم میں اپنی زبان چوکے کھڑ کے کٹا دیاں گا. علماء فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے جڑا بندہ راتی سمجھ لگا اپنی انگلی دے نال سینے تے لفظ عمر چ لکھے اور راتی شیطان دے تے حملہ نہیں کردا وہ بندہ کدی ناپاک نہیں ہوندا. او جڑا عمر ہے اویا تینوں کدی ناپاک نہیں ہون دیندا. اس واسطے ناپاک دل دے وچ کدی عمر آ ہی نہیں سکدا. آ گئی جیسے جن کے ہاتھ نیچے ہیں کیوں نیچے ہیں کیا مجبوری ہے تمہاری؟ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم. فاروق اعظم دا نام سینے تے ہنج کر کے انگلی تے لکھ کے بعض آتے ہیں اسی راتی سمنے ہیں سڑتے غسل فرض ہو جاندہ ہے کپڑے پلیت ہو جاندے ہیں شیطان حملہ کردا ہے. علماء لکھیا تو حضرت عمر دا نام لکھ کے سمجھے شیطان نیڑے نیڑے لگ جائے تھا. میں کہے دا مطلب ہے حضرت عمر سینے تے لکھی جاوے تو بندے نو ناپاک نہیں ہومن دیندا تے جے سینے دے ویچ مار جاوے. اللہ اکبر. جیو جی 100/100 نمبر ہے جوانوں تو اڈا. ہائے 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 ہائے. یہ سید بادشاہ نے سخی نے کہہ رہے ہیں پورے سال دی ٹاپ دی تقریر ہے. سید نے کہہ سکتے نے میں تو اپنے منہ میاں مٹھو کدا بھی نہیں بن سکتا. میں کون ہاں میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سگلائی ہو. صدقے جمع ہونا اچیاں تو جنہ نیویاں نال. میرا تو یہ تعارف ہے میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے. اللہ اکبر. کچھ آسائی سنگیاں نو کوئی نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیوں دے رہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ سب نو سلامت رکھے. واہ بائی واہ. 2-3 بندے موڑ گوڑے پھدی بیٹھے. چھڑو بھئی آخری گال سنا میں توڑی جان بھی چھڑا. صرف 2 منٹ توڑے ٹائم ہی چوران دن لیکن تو انہوں لگتا ہے کہ 5 منٹ ہو ڈھی جا جن 5 دن پاک دے. جی
انشاءاللہ سنانے ہیں. سنا بس اتنا گھنٹے دی فیس مک جانی ہے بس. بڑی حضرت قوم ہے یار. ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ ہاں حضرت فاروق اعظم کی شان سن کے انشاءاللہ زندگی یاد رکھو گے اور اپنے دل سے کبھی عمر نہ نکلنے دینا. خدا دی قسم عمر تیرے دل وچ پلیتی نہ بڑھن دی سی آئی. صحابہ کا بھی عاشق رہے گا اور اہل بیت کا بھی عاشق رہے گا. اور پتہ ہے حضرت فاروق اعظم اہل بیت کے کتنے بڑے عاشق ہیں. ادھر ویکھیا جی بس اوقات بھی ہوندا یکم محرم میں ایک مولوی صاحب دی تقریر سنی. توجہ میں ادھر بھائی. مولوی پہ کہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض روایتوں میں آ کے وہ 29 ذوالحج کو تھی. یکم محرم کو کریں گے نا تو یہ تو حضرت امام حسین کی گستاخی ہے. میں کوئی چبڑاؤ کیویں اور دیکھو نا امام حسین کا ذکر تھوڑا ہو جائے گا. میں کہ یار جس دن فاروق اعظم شہید ہوئے نے اگر اس دن بھی کوئی حضرت امام حسین دا ذکر کرے تو تاں ہی جائز ہے. ساڈے نزدیک اتنی پابندیاں تو نہیں. تانوں کی ہو گیا ہے اور کنہاں دا ٹکر حلال کر دیا گوڑیا. تانوں شرم نہیں آتی؟ جس لئے تیرا دل کرے تو حضرت عمر دا ذکر کر مولا حسین دا کر تینوں روک کون سکتا ہے؟ اور انہاں پاکاں دا ذکر ٹائم دا پابند ہے؟ کوئی ٹائم دا پابند نہیں. جلے دل کرے ذکر کر. نہیں جی یکم کو نہیں کرنا چاہیے ان کا ذکر کم ہوتا ہے. آجا گوڑیا ہم حضرت عمر کا ذکر کریں گے. کہیں دا کیوں؟ میں کہا تیرے ورگی چبڑ سانو کی دسے گی حسین کون ہے؟ عمر دسے گا حسین کون ہے. اس بات سے ذکر کریں گے. حضرت عمر بتائیں گے حسین کون ہے. اور سنا پھر حضرت عمر نے کیسے بتایا. ایران فتح ہوا نا تو وہاں پر مرد عورتیں بلکہ ایران کے بادشاہ جس کو نوشیروان عادل بھی کہتے ہیں اور یزدجرد بھی اس کا نام ہے. اس کی جب بیٹی آئی نا تو باقی قبیلے والے بھی تھے. وہ جب مدینے میں آئی نا تو اس نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. قبیلے والوں نے اکثر لوگوں نے. اس عورت نے بھی پڑھ لیا. توجہ ہے بیرامہ دی؟ اے کاکے دا منہ میں ادھر کر. ادھر دیکھو مدینے میں ادھر بیٹھا. دائیں بائیں یہ ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں بھائی. دائیں بائیں والی تقریر ہم سے نہیں ہوتی. توجہ اللہ اکبر. اس تقریر تو بات تو شاید مینوں نہ سدو پر انشاءاللہ چس تو پوری حیاتی ہے اسی. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ برداشت ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی برداشت ہوتی ہے نا جی. کون برداشت کرے. لیکن یہ بات اس میں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں ہے تو عشق والی باتیں. لیکن خیر کئی بندے مڈ دیسی گھیو نہیں نہ کھا سکتے. ہاضمہ جو کو جی نہ ڈالٹا کھا کے بگاڑ لیا. دیسی کی دکھا سے کیوں حضرت جی؟ اس واسطے یہ پچامنا بڑا اوکھا ہے. لیکن یہ جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے سارا مال و دولت تقسیم کر دیا. ایک عورت کھڑی ہے جو کہ اس بادشاہ کی بیٹی ہے. اس کا نام تھا شہر بانو. کئی بندے سمجھ گئے. اچھا یہ عورت کھڑی ہے. ایک بندے نے پوچھ لیا کہ یہ کس کو دینی ہے تو فرمایا تو دا سے کون ہے. اس کہ بادشاہ دی دھی ہے شہزادی ہے. کہ نو دے ماں؟ اس کہ شہزادے نو. فرمایا شہزادے نو دے ہوں. آخری بات ہے اس کے بعد کنفرم بات ہے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے. فرمایا شہزادے کو ہی دینا. انہوں نے کہا اچھا او مڑ تہاڈا پتر شہزادہ ہے نا تو انہوں دے سو. فرمایا تینوں کہا کہ میرا پتر شہزادہ ہے. اس کہ بادشاہ تسی ہو تو تہاڈا پتر شہزادہ. فرمایا چپ کر جا میرا بیٹا شہزادہ نہیں. ہو سکتا کون ہے؟ فرمایا عمر کی نظروں میں اگر شہزادہ ہے تو حیدر و بطول کا بیٹا حسین ہے. آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا. اس عورت کا رشتہ بھی امام حسین سے کیا پھر نکاح بھی پڑھایا. سنا یہی وہ عورت تھی جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھی اور یہی وہ عورت تھی جس کا بیٹا امام زین العابدین ہے اور یہی وہ زین العابدین ایک بچ کے آئے تھے جن سے آج کائنات میں حسینی سید موجود ہے. یہ وہ عورت تھی. جتنے حسینی سید ہیں ان کو تو سب سے پہلے حضرت عمر کا ذکر کرنا چاہیے چونکہ یہ تو اس نکاح سے پیدا ہوا ہے جو حضرت عمر نے پڑھایا ہوا ہے. پوچھنا تو میرا حق بنتا میرا چاند ہے. یہ بھی گھاتلے نہیں مر رہے ہیں. اچھا چلو خیر ہے. بولو تے آچا سبحان اللہ. دتی کا شانی ہسی جاننا ہے. ڈٹ ہویا بیٹھا ہی ہونا ہے. میں جو بات جزاک اللہ
وہ جو بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں نا، یقین فرمائیے بڑے کمال کی بات ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امام حسین کو بلایا، رشتہ بھی کیا، نکاح بھی پڑھایا. آخری بات بڑی ٹوری تو سناوا، میرا جس دن نکاح آئی نا تو ایک بل آ گیا اس کمپنی والا نکاح پڑھا میں. وہ جدو میں ویکھیا میں کوئی کدے یقین فرما وہ آیا تے میں کہا کدے سمجھتے انہوں آ گئی، لیکن انہوں آ بھی آج مولوی پی جاسی. میں کہنا ہے کیڑی گل نکاح پڑھانا. میں کہا پتر تو میرا نکاح نہ پڑھا سکدا، آج میں ایتھے دولہا بن کے آیا بیٹھا آہو میں دساں ایک بار. میں کہا پیچھا باج کے بہ جاتے ہیں ٹکر بھی کھتے کھوائنے آئے بڑے ہاتھی لکھ بھی جاندی ہے زبان کی ہو گیا انہیں تے تینوں فیس بھی دینے آئے. چپ کر کے اتنے بہ جا. میرے نال ایک سید زادہ سی، وہ سید نے میرا نکاح پڑھایا. میں ہوں جڑی گل کروں نا، میں کہ یار 1400 سالاں تو بعد میری غیرت اتنی ہے، میری اس بندے نہ دال نہ اگلدی. میں کہ بھائی جان تو میرا نکاح نہیں پڑھا سکدا ہیں؟ تو میں کہ دا مطلب ہے حضرت حسین دی حضرت عمر فاروق دے نال یاری ہائی تائیں تا نکاح اسے دے کلو پڑھوایا سو. گرامی قدر حضرات تقریر موک گئی. اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دے دلان دے اندر حضور دے صحابہ، حضور دی اہل بیت انہاں دا پیار پیدا فرمائے. میں تو آخری حدیث سنا کے اجازت منگسائی دے بکھیا، لیکن اس تو پہلے دعوت اسلامی یہ تواڈی اپنی تنظیم ہے اور یہ تبلیغ دا جی میں کام کر رہی ہے تواڈے سامنے. بڑی مشکلات، بڑے بڑے لوگ خلاف بول دے پہن تے ہون بھی تے دھوڑ کڈی کلن. میں کہ کوئی ایسی بات نہیں، اسی تو انہوں زبان نال جواب نہیں دے سکدے، چونکہ ساڑھے پیر فرمایا زبان نہیں کام. زبان سے جواب نہیں دینا، کام سے دے. زبان سے جو زیادہ استعمال کرے وہ نہ نقصان کرتا ہے اپنوں کے خلاف. کئیوں کی عادت ہے نا کہ وہ جناب اپنوں کو کاٹتے ہیں اور غیروں کو چاٹتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دعوت اسلامی بس اپنی زبان بند رکھیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ جا یار اللہ تیرا بھلا کرے، ٹائم آئے گا تو پھر انشاءاللہ ویکھاں گے. کام کرنا ہے دعوت اسلامی والے، کام کرنا ہے. لوگ کو تسی دعوت اسلامی دا ساتھ دینا ہے. ایتھے مدارس اور اس مسجد دے وچ بھی اگلے سال میں آواں تے کلاس لگی پئی ہوے چاستام دیئے. نیت کرو، نیت کرو، ہاتھ چاہ کے ذرا ایک باری نیت کر لو. انشاءاللہ نیت صاف تے منزل آسان. نیت تسی کر لو، انشاءاللہ میرے مالک نے فضل کرنا ہے، اگلے سال انشاءاللہ خیر ہو جانی. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی دے اجتماع تے جایا کرو. اللہ دے فضل دے نال دعوت اسلامی وہ تنظیم ہے پوری دنیا چنہ دین دا کام کیتا، لیکن طریقہ اپنا ہے. اسی کدی بھی کسی نہیں آکھیا بھی ساڈا طریقہ ہے تو تسی اینج کرو، تے دوے بھی سانو نہ آکھن بھی ساڈا طریقہ ہے جے تسی اینج کرو. تیرے جڑے ذمہ کام ہے پتر توں کر، جڑا ساڈے ذمہ اسی کر لینے آ. اس واسطے مسلط ہونے دی لوڑ نہیں ہے. آخری بات دوستان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بنو. اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھے نے، اے ویکھو پنڈی بھٹیاں والے، اے ویکھو کدی بھی نبی پاک دے صحابہ دا گستاخ نہ بنی اور نبی دے اہل بیت دا گستاخ نہ بنی، نہ ولیاں دا بنی. مر جائیں گا تے تھا مر جائیں گا. تیرے ذہن کو شک پیدا کرنا جو نہ کہے ہٹ جا پیچھے. نبی پاک دے صحابہ بھی عظیم نے، نبی دی اہل بیت بھی عظیم ہے. خبردار مینوں کوئی گل نہیں سمجھ آئی تو میں اس تے کومنٹس جاری نہیں کر سکدا. تے جے کوئی گل وڑکیاں ہو ہی گئی ہے، ماں پیو لڑ پوے تے باڑاں نوں اے نہیں چاہیدا کہ چو کے کھلو کے بک بک کرن. انہاں نوں چاہیدا اپنے وڑکیاں نوں آکھن وڑکے جانے تو انہاں دا کم جانے. ساڈے صحابہ بھی ساڈے وڑکے نے، ساڈی اہل بیت بھی ساڈی وڑکے نے. اگر کوئی گل ہو گئی میرے وڑکے جانن، میں انہاں دا بھی نوکر ہاں، میں انہاں دا بھی نوکر. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. واہ.